پھر یہ جو نون اعرابی ہوتا ہے یہ تثنیہ کے صیغوں میں مکسور ہوتا ہے، یہ ضمہ اعرابی کے بدلے میں آتا ہے تثنیہ جمع کے صیغوں میں، جیسے یضربانی تضربانی تضربانی تضربانی، اور باقی تمام صیغوں میں یہ نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے، یضربنا تضربونا یضربونا۔ دو صیغوں میں جمع مؤنث لگا دے ضمیر نون ضمیر جمع مؤنث یضربنا اور تضربنا تو ماضی معلوم سے مضارع معلوم بن جائے گا۔ فائدہ جب ماضی 4 حرفی ہو تو مضارع معلوم بناتے وقت حروف عطین کو ضمہ اور آخر کے ماقبل کو کسرہ دینا واجب ہے۔ پھر یہ نون اعرابی تثنیہ کے صیغوں میں مکسور ہوتا ہے، جیسے یضربانی تضربانی 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 3 جگہ پہ آتا ہے، اور باقی تمام صیغوں میں یہ نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے، یضربون تضربین تضربون۔ 2 صیغے میں ایسے ہیں کہ نون جمع مؤنث لگا دیں ضمیر نون جمع مؤنث لگا دیں، جیسے یضربنا اور تضربنا، تو باقی ماضی معلوم سے مضارع معلوم بن جائے گا۔ تو یہ مضارع معلوم بنانے کا ایک آسان حرف ہے۔ تو بہرحال دوبارہ سے سن لیجئے کہ یہ نون اعرابی تثنیہ کے صیغوں میں مکسور ہوتا ہے، جیسے یضربانی تضربانی تضربانی تضربانی، باقی صیغوں میں یہ نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے، یضربون تضربین تضربون۔ 2 صیغوں میں نون ضمیر جمع مؤنث لگا دیں، یضربن تضربنا، تو اس طرح ماضی معلوم سے ماضی مضارع معلوم بن جاتا ہے، جو کہ بہت آسان طریقہ ہے۔ فائدہ یاد رکھیے کہ جب ماضی 4 حرفی ہو تو مضارع معلوم بناتے وقت حروف عطین کو ضمہ آخر کے ماقبل کو کسرہ دینا واجب ہے۔ بہت آسان ہوتا ہے یہ بنا کرنا، لفظ کو بنانا، حروف عطین کو ضمہ اور آخر کے ماقبل کو کسرہ دیا جاتا ہے، جیسے یکرمو تکرمو اکرمو نکرمو، ان کو اکرمہ سے بنایا ہے، شروع میں حروف عطین مضموم لگا دیا، آخر کے ماقبل کو کسرہ دیا اور آخر کے حرف کو ضمہ دے دیا، تو یہ اکرمو ہو گیا، تو اکرمو و اکرمو و اکرمو۔ بعض واحد متکلم میں 2 حمزے جمع ہو گئے، یہ بڑی ناپسندیدہ ہے، اس لیے دوسرے حمزے کو خلاف قانون حذف کر دیا۔ اور یہ فعل مضارع مجہول بنانے کا طریقہ بہت آسان، مضارع مجہول کو مضارع معلوم سے کہ علامت مضارع اگر پیش نہ ہو اس کو پیش دے دو، اور آخر کا ماقبل اگر مفتوح نہ ہو تو فتح دے دو، تو 2 فعل مضارع مجہول بن جائیں گے، ینصر سے ینصر، یکرم سے یکرم، یعلم سے یعلم۔ تو مضارع مجہول کی گردان یعرف یعرفان یعرفون، تعرف تعرفان یعرفن، تعرف تعرفان تعرفون تعرفین تعرفان تعرفن اعرفون اعرفو۔ فعل جاہد معلوم بنانے کا طریقہ، لفظی تبدیلی یہ ہے کہ فعل جاہد معلوم کو فعل مضارع معلوم سے بناتے ہیں 2 طرح۔ فعل مضارع پر لم جازمہ لگا دو، 5 صیغوں کے آخر میں ضمہ اعرابی گرا کر جزم دے دو۔ یہ 5 صیغے ہیں جن کے آخر میں ضمہ اعرابی ہے، ضمہ اعرابی کو گرا کر جزم لگایا گیا ہے، یعنی جن میں ضمہ اعرابی کو گرایا گیا ہے، لم یعرف، لم تعرف، لم تعرف، لم اعرف، لم نعرف۔ 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی گرانا ہے، وہ یہ ہیں لم یعرفا، لم یعرفو، لم تعرفا، لم تعرفا، لم تعرفو، لم تعرفی، لم تعرفا۔ 2 صیغوں میں نون باقی رہنے دو، یہ کسی حالت میں نہیں گرتے کیونکہ مبنی ہیں۔ جمع مؤنث غائب لم یعرفنا، جمع مؤنث حاضر لم تعرفنا، اور اگر آخر میں حرف علت ہو اس کو گرا دیں گے، جیسے یدعو سے لم یدعو، وہ کو گرا دیا۔ فعل جاہد معلوم کو فعل مضارع معلوم سے بناتے ہیں، فعل مضارع پر لم جازمہ لگا دیا، 5 صیغوں کے آخر سے ضمہ اعرابی گرا دیا، ضمہ اعرابی گرا کر جزم لگا دیا، تو وہ دیکھیں کہ لم یعرف، لم تعرف، لم تعرف، لم عارف، لم عارف، لم نعرف، یہ 5 صیغے ہیں، اور 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرا دیا۔
تسنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، تسنیہ مؤنث غائب، تسنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تسنیہ مؤنث حاضر. لم یعرفا، لم یعرفو، لم تعرفا، لم تعرفا، لم تعرفو، لم تعرفی، لم تعرفا. دو صیغوں میں نون باقی رہنے دو، یہ کسی حالت میں نہیں گرتے. یہ نون نہیں گرتا، یضربنا اور تضربنا، یعرفنا اور تعرفنا. جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر یہ مبنی ہوتے ہیں. زمی جنبت نہ جنبت گل محمد، جو مرضی ہو جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ گرتے نہیں ہیں. چاہے کوئی بھی عامل داخل ہو جائے ایفیکٹ کرنے والا تو ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. بڑے ضدی قسم کے ہوتے ہیں یہ. تو ان کو جو ہے کہتے ہیں کہ یہ نون ایسا نون ہوتا ہے جو کہ نون اعرابی نہیں ہوتا، بلکہ یہ نون مبنی ہوتا ہے کہ کسی حالت میں یہ نہیں گرتے. یہ دونوں صیغے مبنی کہلاتے ہیں. اور اگر آخر میں حرف علت ہو تو اس کو گرا دو. یہ اس لیے اضافہ کیا ہے کہ یدعو میں آپ دیکھیے کہ شروع میں جب حرف لم آیا فعل جہد بنانے کے لیے لم یدعو، اب آخر میں حرف علت تھی وہ واو گرا دی. اس کا آپ باقاعدہ معلم النحو کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں. کہ معطل واوی اور یائی کے وہ صیغے جو ضمیر بارد مرفوع متصل سے خالی ہوں تو ان کے لیے رفع ضمہ کے ساتھ ہوا یضربو، لن یضربا لم یضرب، یہ وہ صحیح کے وہ صیغے ہیں. صحیح کے وہ صیغے جو ضمیر بارد مرفوع سے خالی ہوں ان کے لیے رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جزم سکون کے ساتھ ہوا یضرب، لن یضرب، لم یضرب. اور معطل واوی اور یائی کے وہ صیغے جو ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہوں ان کے لیے دیکھیے کہ ہوا یدعو، لن یدعو، لم یدعو. ہوا یدعو اس کے اندر رفع واو کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ رفع تقدیر ضمہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ضمہ مطلب یدعو ہے اصل میں، تو یدعو یرمیو، تو اس رفع کو گرا دیا جاتا ہے. تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ رفع تقدیر ضمہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. یہ جو معطل واوی اور یائی کے جو صیغے ضمیر بارد مرفوع سے خالی ہوتے ہیں جیسے ہوا یدعو، ہوا یرمی، اور نصب جو ہے وہ فتح لفظی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے جیسے لن یدعو، لن یرمی، اور جزم حذف لام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. جو بات یہاں پر میں دوبارہ ذکر کر رہا ہوں کہ جیسا یہاں بتایا گیا ہے کہ اگر حرف لم شروع میں آ جائے، اگر آخر میں حرف علت ہو اسے گرا دیتے ہیں. اور یہی بات آپ نے معلم النحو کے اندر اس طرح پڑھی تھی کہ جزم حذف لام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے معطل واوی اور یائی کے صیغوں میں جو ضمیر بارد مرفوع متصل سے خالی ہوتے ہیں. تو آخری بات جو ہم نے سلائیڈ میں پڑھی تھی کہ اور اگر آخر میں حرف علت ہو اس کو گرا دو. شروع میں جب حرف جزم یعنی فعل جہد بنانے کے لیے لم جب داخل ہو تو آخر میں اگر حرف علت آ رہا ہے تو اس کو گرا دیتے ہیں. تو یہی بات معلم النحو میں ہم نے دوسری طرح پڑھی تھی کہ وہاں پہ رفع جو ہے وہ تقدیر ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے، اصل میں تو ہے یدعو، لیکن جو ہے ہم جب پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں ہوا یدعو، لن یدعو، لم یدعو. جب جزم پڑھتے ہیں حرف جزم شروع میں آتا ہے تو پھر حذف لام کے ساتھ ہوتا ہے کہ واو کو بھی حذف کر دیتے ہیں جیسا کہ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے. معنوی تبدیلی فعل جہد میں لفظی تبدیلی کی طرح معنوی تبدیلی بھی ہوتی ہے. حرف لم کا معنوی عمل یہ ہے، یہ مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، ماضی منفی بن جاتی ہے. جیسے دیکھیں یعرف وہ پہچانتا ہے یا پہچانے گا وہ ایک مرد، لم یعرف نہیں پہچانا اس ایک مرد نے. یہ لفظی تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے. لفظی تبدیلی میں اگر آپ کو دیکھیں تو ایسے نظر آتا ہے کہ یعرف کے شروع میں لم لگا دیا، لم یعرف بن گیا، اور بالکل ہم نے ایسے ہی کیا ہے. لیکن جب اس کی معنوی تبدیلی پر آپ غور کریں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ معنوی اعتبار سے اس کا معنی کیسے کیا جاتا ہے کہ یعرف سے لم یعرف بمعنی ما عرفا، یعنی ترجمہ ماضی معلوم کا ہے پہچانا اسے ایک مرد نے، ترجمہ ماضی منفی معلوم کا نہیں پہچانا اسے ایک مرد نے، اور ترجمہ فعل جہد معلوم کا بھی یہی ہے کہ نہیں پہچانا اسے ایک مرد نے.
تو بڑی آسان سی بات ہے. لیکن یہ تھوڑا سا فرق ذہن میں رکھنا کہ ماضی منفی معلوم، ماضی کی چونکہ گردان ہے، یہ ذہن میں رکھیں تو فعل ماضی تو مبنی ہوتی ہے، اور جو فعل جہد ہے وہ مبنی نہیں ہے، وہ مورب ہے. اس کے اندر صرف وہ دو سیغے ہیں جو مبنی کہلاتے ہیں، جو کہ یضربن تضربن، جو مؤنث غائب اور جو مؤنث حاضر جو ہے. تو اس لیے یہ دونوں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. فعل ماضی منفی معلوم کہ نہیں پہچانا اسے ایک مرد نے، اور فعل جہد معلوم، معنوی اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں. لفظاً فرق ہے، اور دوسرا یہ کہ نحو کے اعتبار سے بھی اس میں فرق ہے کہ ماضی جو ہے وہ مبنی ہوتی ہے اور فعل جہد مبنی نہیں ہے، اس میں صرف دو صیغے مبنی ہیں. تو لفظی اور معنوی تبدیلی آپ کے سامنے ہے. گردان دیکھیے، لم یعرف لم یعرفا لم یعرفو، لم تعرف لم تعرفا لم یعرفنا، لم تعرف لم تعرفا لم تعرفو، لم تعرفی لم تعرفا لم تعرفنا، لم اعرف لم نعرف. وہی ٹوٹل جو ہے وہ 14 صیغہ جات ہیں، 6 غائب کے ہیں، 6 مخاطب کے ہیں، 2 متکلم کے ہیں. وہی ترتیب ہے صیغے جیسا کہ الحمدللہ آپ لوگوں نے پڑھے ہیں. اور ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے ایسے کہنا، نہیں پہچانا ان ایک دو سب مردوں نے، نہیں پہچانا ان ایک دو سب عورتوں نے. اور جب حاضر کا یعنی مخاطب کا کریں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ نہیں پہچانا تم ایک دو سب مردوں نے، اور نہیں پہچانا تم ایک دو سب عورتوں نے. اور آخر میں واحد متکلم اور جمع متکلم جو مشترک ہوتے ہیں، آئی اور وئی کی طرح، جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولے جاتے ہیں. فعل جہد مجہول بنانے کا قاعدہ، ہر مجہول کو اس کے معلوم سے بنایا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. فعل جہد مجہول کو فعل مضارع مجہول سے تیار کیا، لم جازمہ شروع میں لے آئے، 5 صیغوں سے ضمہ اعرابی گرا دیا، اس کی جگہ جزم لگا دی، اور 7 صیغوں سے نون اعرابی. جیسے آپ نے فعل جہد معلوم کو بنایا ہے ویسے ہی آپ نے فعل جہد مجہول کو بنانا ہے. فرق یہ ہے کہ یہ مجہول ہوگا اور وہ معلوم ہوگا. باقی تبدیلیاں وہی آئیں گی، 5 صیغوں سے ضمہ اعرابی گرے گا، 7 صیغوں سے نون اعرابی گرے گا، اور 2 صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کیونکہ وہ مبنی ہے. اس طرح فعل مضارع مجہول سے فعل جہد مجہول بن جائے گا. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فعل جہد مجہول کو اگر ہم فعل جہد معلوم کے اندر یہ تبدیلی کر دیتے ہیں، حرف اول کو جو یضرب ہے، لم یضرب، یعنی جو حروف عطین آ جاتے ہیں شروع میں، تو ان کو ہم نے ضمہ دے دیا اور آخر کے ما قبل کو فتح دے دیا، جیسے یضرب سے یضرب، تو یہ پوری گردان فعل جہد معلوم سے فعل جہد مجہول تیار ہو جائے گی. لم یعرف لم یعرفا لم یعرفو، لم تعرف لم تعرفا لم یعرفنا، لم تعرف لم تعرفا لم تعرفو، لم تعرفی لم تعرفا لم تعرفنا، لم اعرف لم نعرف. ترجمہ کریں گے، نہیں پہچانے گئے وہ ایک دو سب مرد، نہیں پہچانی گئی وہ ایک دو سب عورتیں. نہیں پہچانے گئے تم ایک دو سب مرد، نہیں پہچانی گئی تم ایک دو سب عورتیں. آخری 2 صیغے جو ہے وہ متکلم کے ہیں. فعل نفی معلوم بنانے کا طریقہ، فعل مضارع معلوم کے شروع میں لا نافیہ لگا دو، فعل نفی معلوم بن جائے گا. بہت آسان ہے. یعرف سے لا یعرف، یضرب سے لا یضرب، ینثر سے لا ینثر، یحسب سے لا یحسب. تو اس طرح یہ نیگیٹو جملہ بن جاتا ہے. یضرب کے شروع میں، جیسے آپ نے معلم الابواب والخاصیات میں جہاں پہ بھی آپ نے فعل مضارع کی گردان پڑھی، آپ کو ایک نیچے نوٹ بتایا گیا تھا، اگر اس کے شروع میں لا نافیہ لگا دو تو فعل نفی کی گردان بن جاتی ہے، یعنی یہ نیگیٹو جملہ بن جاتا ہے. معنوی تبدیلی اس طرح ہے کہ شروع میں لا آنے کی وجہ سے لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، صرف لا آ گیا، لیکن معنی میں نفی کا معنی پیدا ہو گیا، نیگیٹو جملہ بن گیا. یصبر صبر کرتا ہے، لا یصبر وہ صبر نہیں کرتا یا نہیں کرے گا. گردان فعل نفی معلوم بالکل وہی گردان ہے، صرف شروع میں آپ نے لا پڑھنا ہے. لا یعرف لا یعرفان لا یعرفون، لا تعرف لا تعرفان لا یعرفنا، لا تعرف لا تعرفان لا تعرفون، لا تعرفین لا تعرفان لا تعرفنا، لا اعرف لا نعرف. اس میں دیکھیں آپ سمجھتے جا رہے ہیں کہ کیسے ایک گردان کو دوسری گردان سے بنایا جا رہا ہے. یہ جو بیسک جو صرف کا مقصد ہے کہ لفظی تبدیلیاں یہ کیسے آ رہی ہیں. فعل جہد کو کیسے بنایا گیا، سب سے پہلے فعل ماضی کو کیسے بنایا، ماضی مجہول کو کیسے بنایا، پھر مضارع کو کیسے بنایا، مضارع مجہول کو کیسے بنایا، پھر جہد کو کیسے بنایا، پھر نفی کو کیسے بنایا. اس طرح یہ پوری گردانے کے بنانے کے طریقے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ آ رہے ہیں. اور اسی طرح پوری گردانوں کے ہم بنانے کا طریقہ سمجھیں گے. جہاں پہ مکمل بنا کی ضرورت پیش آئے گی تو وہ بھی کریں گے. بیسک بنا یاد رکھنی چاہیے فعل ماضی کی اور اسی طرح فعل مضارع کی. جب ان کی بنائیاں یاد ہو جائیں گی، چونکہ تمام گردانیں انہی سے ریلیٹڈ ہیں. فعل مضارع مجہول فعل مضارع معلوم سے بنتا ہے، فعل نفی معلوم فعل مضارع سے بنتا ہے، فعل جہد فعل مضارع سے بنتا ہے. یہ دیکھیے فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے، اسم فاعل فعل مضارع سے بنتا ہے.
جب فعل مضارع کی بنا آپ کو یاد ہو گئی آگے والے بنائیاں بہت آسان ہو جائیں گی. تو یہ فعل نفی کی گردان اس طرح مکمل ہوئی. اس کو بھی ریپیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. اس سے جو ہے الفاظ کی پہچان میں اور صیغہ نکالنے میں مدد ملتی ہے. اب دیکھیے فعل نفی مجہول بنانے کا قاعدہ. فعل مضارع مجہول کے شروع میں لا نافیہ لگا دو, فعل نفی مجہول ہو جائے گا. بہت آسان سی بات ہے. یعرف سے لا یعرف, یصبر سے لا یصبر, یضرب سے لا یضرب, ینصر سے لا ینصر. معنوی تبدیلی دیکھیں, شروع میں لا آنے کی وجہ سے لفظوں میں صرف لا کی تبدیلی ہوئی ہے اور تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, لیکن معنی میں نفی پیدا ہو گئی ہے. یصبر سے لا یصبر, صبر کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا وہ ایک مرد, نہیں صبر کیا جاتا نہیں صبر کیا جائے گا وہ ایک مرد. تو یہ فعل نفی کا معنی ہو گیا. اب گردان دیکھیے گا, صرف شروع میں را ہے, لا ہے, اور باقی یہ فعل مضارع مجہول کی طرح ہے. لا یعرف لا یعرفان لا یعرفون, لا تعرف لا تعرفان لا یعرفن, لا تعرف لا تعرفان لا تعرفون, لا تعرفین لا تعرفان لا تعرفن, لا اعرف لا نعرف. فعل نفی مؤکد بالا ناسبہ بنانے کا طریقہ, اس کو تھوڑا سمجھنے کی بات ہے. لفظی تبدیلی چونکہ یہ مؤکد بالا ناسبہ ہوتا ہے کہ حرف لن کے ساتھ جو ہے اس کو بنایا جاتا ہے, یہ شروع میں آ جاتا ہے, تو جس کی وجہ سے جیسے فعل جہد معلوم میں حرف لم کے آنے کی وجہ سے تبدیلیاں ہوئی ہیں, اسی طرح حرف لن کی آنے کی وجہ سے بھی یہاں پہ تبدیلیاں ہوں گی. تو فعل نفی معلوم مؤکد بالا ناسبہ کو فعل مضارع معلوم سے بناتے ہیں. فعل مضارع کی حیثیت تو ماں کی طرح ہے کہ کتنے بچے اس نے دیے ہیں, کتنی گردانیں اس سے بنتی جا رہی ہیں. وہ اس طرح کے فعل مضارع پر لن ناسبہ لگا دو, علامت نصب کی وجہ سے 5 صیغوں کے آخر میں ضم اعرابی کیا. جیسے فعل جہد میں آپ نے پڑھا تھا, حرف لم آنے کی وجہ سے 5 صیغوں سے ضم اعرابی کیا, 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دو. اسی طرح حرف لن آنے کی وجہ سے, لن ناسبہ آنے کی وجہ سے 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دو, 5 صیغوں سے ضم اعرابی گرا کر نصب لگا دو. اور 2 صیغوں میں کچھ نہیں کریں گے آپ, چونکہ مبنی ہوتے ہیں. ضمیر جمد نجمت گل محمد میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, ضدی ہوتے ہیں. تو دیکھیے لن یعرفا, لن تعرفا, لن تعرفا, لن عارفا, لن نعرفا, وہی فعل مضارع ہے, صرف شروع کے اندر لن ناسبہ لگایا گیا ہے, 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا. لن یعرفا, لن یعرفو, لن تعرفا, لن تعرفا, لن تعرفو, لن تعرفی, لن تعرفا. یہ وہ 7 صیغے جو گردان میں پڑھے جاتے ہیں. 2 صیغوں میں نون ہمیشہ اپنی حالت پر رہتا ہے, یہ مبنی ہوتے ہیں. لن یعرفنا, لن تعرفنا. معنوی تبدیلی کیا ہوگی؟ لفظی تبدیلی تو ہمیں سمجھ آ گئی. معنوی تبدیلی یہ ہے کہ فعل نفی مؤکد بالا ناسبہ میں معنوی تبدیلی یہ ہے, فعل مضارع کو یہ خاص مستقبل منفی تاکید کے معنی میں کر دیتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ مؤکد بالا ناسبہ کی گردان ہے, تو یہ لن ناسبہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, یہ ذہن میں رکھیں. اور دوسری بات یہ کہ مؤکد کا معنی ہے تاکید کے معنی پائے جاتے ہیں. نفی کا معنی یہ کہ نفی کا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے. اب معنوی تبدیلی یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کو خاص مستقبل منفی تاکید کے معنی میں کر دیتا ہے. تو مستقبل کے اندر ایک فعل کی جو ہے نفی کی جا رہی ہے تاکید کے معنی کے ساتھ, جیسے لن یعرفا, ہرگز نہیں پہچانے گا وہ ایک مرد زمانہ مستقبل میں. گردان فعل نفی معلوم مؤکد بالا ناسبہ, لن یعرفا, لن یعرفا, لن یعرفو, لن تعرفا, لن تعرفا, لن یعرفنا, لن تعرفا, لن تعرفا, لن تعرفو, لن تعرفی, لن تعرفا, لن تعرفنا, لن عارفا, لن نعرفا. تو یہ دیکھیے, چونکہ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے, یہ حروف نواسب آپ نے پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں. جیسے لم جازمہ فعل جہد کی گردان میں آپ نے حروف جوازم پڑھے ہوئے ہیں, ان لم لما لام امر لائے نہیں. اسی طرح آپ نے حروف نواسب پڑھے ہیں, ان لن کی اذن. تو اب ان میں سے ایک یہ لن ناسبہ ہے. کیا مطلب؟ نصب دے گا, 5 صیغے جن کے آخر میں ضمہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ نصب دے دے گا. لن یضربا, لن تضربا, لن تضربا, لن اضربا, لن نضربا, لن یعرف, لن تعرف, لن تعرف, لن اعرف, لن نعرفا. فعل نفی مجہول مؤکد بالا ناسبہ بنانے کا طریقہ. مجہول کو فعل مضارع مجہول سے بنائیں گے. اس طرح کے فعل مضارع پر لن ناسبہ لگا دو, علامت نصب کی وجہ سے, یعنی لن ناسبہ کی وجہ سے 5 صیغوں کے آخر سے ضم اعرابی گر کر نصب آ جائے گی. ضم اعرابی تو گیا, تو پھر کیا آئے گی؟ حرف لن کی وجہ سے نصب آ جائے گی. 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جائے گا, 2 صیغوں سے کچھ نہیں گراؤ گے کیونکہ وہ مبنی ہیں.
5 سیغوں سے جمع اعرابی گرایا لن يعرف لن تعرف لن تعرف لن نعرف لن نعرف. 7 سیغوں سے نون اعرابی گرایا لن يعرف لن يعرفوا لن تعرف لن تعرف لن تعرفوا لن تعرفی لن تعرفا. 2 سیغے مبنی ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, اپنی حالت پر رہیں گے لن يعرفنا اور لن تعرفنا. معنوی تبدیلی فعل نفی مؤکد میں معنوی تبدیلی یہ ہے کہ فعل مضارع کو خاص مستقبل منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. لن یعرف ہرگز نہیں پہچانا جائے گا وہ ایک مرد زمانہ مستقبل میں. تو لن یعرف لن یعرف لن یعرفوا لن تعرف لن تعرف